جنتیں ہیں، ایک جنت عدن، ایک جنت نعیم۔ مفسرین نے ان دونوں جنتوں کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو جنتیں کون کون سی عطا فرمائے گا۔ تو مفسرین کہتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے سلسلے میں رب ارشاد فرمائے میں اس کو جنت عطا کروں گا، دوسری جنت نفسانی خواہشات کو چھوڑنے کے بدلے میں عطا فرمائے گا۔ ایک جنت اس کا درست عقیدہ، اچھا عقیدہ رکھنے کے سلسلے میں عطا فرمائے گا، اور ایک جنت نیک اعمال اپنانے کے بدلے میں عطا فرمائے گا۔ ایک جنت اس کی نافرمانی سے بچنے کے سلے میں عطا فرمائے گا، اور ایک جنت گناہوں کو چھوڑنے کے سلے میں عطا فرمائے گا۔ ایک جنت ثواب کے طور پر عطا فرمائے گا، اور ایک جنت اللہ اپنے فضل کے طور پر عطا فرمائے گا۔ اللہ کا فضل ہوگا جنت ملے گی۔ پھر آگے رب مفسرین ارشاد فرماتے ہیں ایک جنت اس کے لیے ہوگی اور ایک جنت اس کے بیوی کے لیے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ رب نے کہا جو مجھ سے ڈرنے والا صرف اس کو ہی نہیں عطا کروں گا بلکہ اس کی بیوی کو بھی عطا کروں گا۔ عزیزہ نے اسلامیہ رب سے ڈرنے کی بہت بڑے فضائل ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان شخص تھا، وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ نماز عشاء حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا فرماتا تھا، ادا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کا ایک بوڑھا والد تھا، وہ اپنے والد کی خدمت کے لیے نماز عشاء فوراً پڑھ کے چلا جاتا تھا۔ جس راستے سے وہ جاتا تھا اس راستے میں ایک نوجوان حسین و جمیل عورت تھی، اور وہ اس کو گناہوں کی طرف بلاتی تھی، اشارہ کرتی تھی، لیکن وہ نوجوان اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے اپنے راستے کو طے کرتا چلا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نوجوان کو جب اس عورت نے بلایا تو وہ نوجوان اپنا قدم اس طرف بڑھانے لگا تھا، لیکن اس کو ایک آیت کریمہ یاد آ گئی۔ وہ آیت کریمہ یہ تھی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب پرہیزگاروں کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ اس کو یاد آ گئی تو وہ شخص بے ہوش ہو گیا، وہ نوجوان بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کا برا باپ جو ہے وہ کہنے لگا آج میرا بچہ نہیں آیا، میرا بیٹا نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور پھر مسجد کی طرف چل دیا۔ جب مسجد کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا